آپ احباب ان کا استقبال کریں. سلسلہ عالیہ قادریہ کا فیضان بھی ہے اور پورے خیبر پختونخوا میں اہل سنت کا وقار جامعہ قادریہ کی صورت میں وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے ادارے اور وہاں کے جتنے سجادہ نشین ہیں وہ بھی اس آستان سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شمع کو ہمیشہ فیروزہ رکھے. زمانے قدر کر ان کج کلاہان محبت کی، زمانے قدر کر ان کج کلاہان محبت کی، کہ پیدا اس نمونے کے جواں ہر دم نہیں ہوں گے. باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف. مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع الفیض والبرکات، حضرت جناب پیر نبیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، علماء کرام، مشائخ اعظام اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بذات خود اس قابل تو نہیں ہوں جتنے حضرت ڈاکٹر صاحب نے میری تعریف فرمائی ہے. البتہ ہمارے بزرگوں کی جو بات کی ہے وہ بات برحق. ہمارے بزرگ اس قابل تھے، لیکن میں خود اس قابل نہیں ہوں. کمزور بھی ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، سینے میں اب وہ طاقت بھی نہیں رہی کہ میں آپ کے سامنے آپ کے طلب اور مزاج کے مطابق ماشاء اللہ پیر طریقت، رہبر شریعت پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی سرپرستی میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بزرگوں کی سرپرستی، بزرگوں کی رہنمائی خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جن کو بزرگوں کی سرپرستی نہ ملے، بزرگوں کی رہنمائی نہ ملے، تو وہ اپنے لیے خود ایک راستہ تلاش کرتے ہیں
اور اس راستے میں وہ یقینی نہیں ہے کہ ثواب کے راستے پر پہنچے۔ البتہ جن بزرگوں کو اپنے بزرگوں کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے وہ یقیناً راہ حق پر پہنچتے ہیں، کہ علماء کرام، علماء اہل سنت، پیران عظام، مشائخ عظام اپنے متعلقین اور مریدین اور شاگردوں کی اصلاح فرماتے ہیں، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، دینی رہنمائی، مسلک کی رہنمائی، عقیدے کی رہنمائی، صحیح راستے پر چلانا، یہ مشائخ اعظام کا پیشہ ہوتا ہے، ان کی عادت کریمہ ہوتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا کہ الدین النصیحۃ، النصیحۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکتابہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین نام ہے ہمدردی کا، ہمدردی کا۔ دین میں نصیحت ہے، اور ہر دیندار آدمی دوسرے کے لیے خیر اور برکت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تم ہمارے مشائخ اعظام اہل سنت کے الحمدللہ اپنے مریدین کی صحیح دینی تربیت کرتے ہیں، جس طرح حضرت سرکار شیخ سید محمد اسماعیل صاحب، حضرت کرما والے شریف، میری ملاقات کئی مرتبہ ان سے ہوئی ہے، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت صاحب لفظ آدمی تھے۔ کئی مرتبہ جو میری ملاقات ہوئی اس میں نے یہ نتیجہ نکالا اور یہ اثر مرتب کیا کہ حضرت صاحب لفظ آدمی ہے۔ لوگ آتے تھے ملاقات کے لیے، اور عام لوگوں کی عادت ایسی ہے کہ اپنے پیر صاحب کے پاس جو بھی مشکلات ہوں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت کے پاس لوگ آتے تھے، اپنا مشکل بیان کر لیتے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں، حضرت شیخ القرآن صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے، جب کوئی مشکل پیش کرتا کوئی بندہ، حضرت بس اتنا فرماتے، ہو گیا ہے، ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے کئی حضرات سے سنا کہ حضرت نے جن کو فرمایا کہ ہو گیا، ان کا کام ہو گیا ہے بس۔ تو حضرت صاحب لفظ آدمی تھے، جو منہ سے نکلتا اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حضور نے فرمایا بعض اوقات ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ غبار آلود ہوتا ہے، گرد و غبار، ان کے کپڑوں پر، بدن پر گرد و غبار ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اغبرہ مدفوع بالابواب، لوگ اپنے دروازوں سے ان کو ہٹاتے ہیں، لوگ پسند نہیں کرتے۔
لیکن اللہ کے یہاں اس کی کتنی قدر ہے. حضور نے فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ بندہ اللہ جل مجدہ کے نزدیک اتنی قدر والا بندہ ہے کہ اگر وہ قسم اٹھائیں کہ کل بارش ہوگی تو اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے بارش برسائے گا. کچھ لوگ اس طرح صاحب لفظ ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلا کام ہو گیا. تو حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والے حضرت صاحب اس مرتبے کے آدمی تھے. اللہ جل مجدہ ان کے فیوض و برکات میں اور اضافہ فرمائے اور ان کے فیوض و برکات کا وافر حصہ ہم سب کو عطا فرمائے. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا ہوں، اور میں آپ حضرات کے شاید آپ حضرات کے معیار پر پورا بھی نہ اتروں کہ پنجاب کا تو عام مزاج یہ ہے کہ مقرر کوئی ترنم کرے، کوئی شعر بولے تو لوگ واہ واہ کر لیتے ہیں. تو مجھے نہ شعر آتا ہے نہ مجھے وہ ترنم آتا ہے. میں مدرس آدمی ہوں، ایک طالب علم ہوں. طالب علم میں بیٹھ کر اپنی زندگی میں نے گزاری ہے، اس لیے اس طالب علمی کے طریقے سے کچھ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. مجھے آپ ایک طالب علم سمجھیں کہ طلب علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے بھائی. اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کا طلب کرو پنگوڑے سے لے کر لحد تک. تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں طالب علموں میں شمار کر کے اٹھا لے تو بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ فاتحہ کی جو آیت تلاوت کی ہے، قرآن عظیم میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ بندہ بول کہ اہدنا الصراط المستقیم، بول کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا. اب ہر رہنما یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا راستہ ٹھیک ہے، سیدھا ہے. قادیانی بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا راستہ ٹھیک ہے. شیطان بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا راستہ ٹھیک ہے، سیدھا ہے. اہل سنت و جماعت کے مخالفین وہابی طبقہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا راستہ ٹھیک ہے. اب صراط مستقیم کا مدعیان تو بسیار ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے. اللہ جل مجدہ نے صراط مستقیم کو متعین کر دیا کہ صراط مستقیم کون سا ہوگا. تو دیکھیے اللہ ایسا نہیں فرماتا کہ وہ جو خانہ کعبے کی طرف راستہ جاتا ہے نا وہ سیدھا ہے، یہ نہیں فرماتا. وہ جو بیت المقدس کی طرف جاتا ہے نا وہ سیدھا ہے، یہ بھی نہیں فرماتا. صراط مستقیم علماء لکھتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں ان باتوں کو جانتے ہیں کہ ترکیب نحوی میں صراط مستقیم مبدل منہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم یہ اس کا بدل ہے. اور یہ بھی علماء جانتے ہیں
کہ اصل مقصود بالکلام بدل ہوتا ہے، مبدل منہ کا ذکر توتیتاً و تمہیداً ہوتا ہے۔ تو صراط مستقیم یہ مبدل منہ ہے، اس کی تعیین اللہ جل مجدہ نے اس سے صراط الذین انعمت علیہم لا کر اس کے بدل سے اس کی تعیین کی ہے۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ اللہ جل مجدہ جمیل ہے، بندے کو حسین بناتا ہے، بندے کو جمال دیتا ہے، بندے کو خوبصورتی دیتا ہے۔ ان کی رفاقت، ان کی سنگت، وحسن اولئک رفیقا، ان حضرات کی سنگت بھی حسین و جمیل ہے۔ تو اگر ان چار طبقات میں سے کوئی بندہ نہیں ہے تو صحبت تو ان کی ہو سکتی ہے نا۔ نہ وہ بندہ نبی ہے، نہ وہ بندہ صدیقین میں سے ہے، نہ وہ بندہ شہداء میں سے ہے، نہ وہ بندہ صالحین میں سے ہے، لیکن چوتھے طبقے میں تو ہو سکتا ہے نا کہ صالحین کی صحبت اختیار کریں تو صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت میں آؤ گے، نیک بن جاؤ گے، نیکی سیکھ لو گے، اور رب ذوالجلال کے نزدیک حسن ہو جاؤ گے، ہاں خوبصورت ہو جاؤ گے۔ اور دیکھیں دوسری جگہ قرآن میں فرما دیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ میں رنگ دینے والے لوگ یہ چار طبقے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ کرنے والے لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ صالحین کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، عبارت بحذف مضاف ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ صِبْغَةِ دِينِ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے دین کے رنگ سے خوبصورت رنگ اور ہے کون سا؟ تو یہ رنگ کون دیتا ہے؟ صالحین، انبیاء، شہداء، صدیقین، اور آخر میں صالحین۔ تو اللہ جل مجدہ کے دین میں، دین کے رنگ میں جس کو رنگ ناپسند ہے وہ صالحین کی صحبت اختیار کرے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ ہمیں ڈائریکٹ ایسا نہیں فرماتا کہ بس تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھو تو تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ ہر ایک کو قرآن سے سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ قرآن سے سیدھا راستہ ملتا ہے لیکن کسی صالح اور نیک بندے کی صحبت ساتھ ہو کہ وہ بتا دے کہ قرآن کی اس آیت کا یہ صحیح معنی ہے، تو پھر قرآن ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، سیدھے راستے پر لانے والی کتاب ہے۔ لیکن کتاب کا تو ترجمان چاہیے، کتاب تو خود بولتی نہیں ہے، کتاب کے لیے زبان چاہیے کہ اس زبان کے اوپر وہ کتاب جاری ہو جائے۔ اس لیے قرآن ہدایت ہے، ہر طبقہ انسانیت کے لیے اور جنات کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن کب ہدایت ہے؟
جب اس کا ترجمان کوئی صحیح ملے آپ کو، ورنہ قرآن نے خود فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، جو غلط ترجمے کرتے ہیں، قرآن کے غلط مفاہیم بیان کرتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں قرآن کے غلط ترجمے کر کے، تو قرآن کی وجہ سے تو وہ گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ زبان گمراہ کی ہے، کتاب خود نہیں بولتی، کتاب کا بولنے والا، کتاب کا ترجمان صحیح ہونا چاہیے، تو پھر قرآن ہدایت ہے، یہدی بہ کثیر، اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا، سیدھے راستے پر چلاتا ہے، لیکن بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے کہ بعضوں کو گمراہ اور بعضوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے؟ یہ فرق ترجمان کی وجہ سے ہے کہ قرآن کا ترجمان ایسا ہو کہ وہ خود ہدایت پر ہو اور قرآن کی صحیح ترجمانی کرتا ہو تو قرآن ہدایت ہے، اور اگر قرآن کا ترجمان کوئی باطل عقیدے کا ہو تو وہ تو پھر قرآن کا ترجمہ بھی غلط کرے گا، تو لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے ترجمان کو دیکھنا چاہیے کہ ان 4-5 طبقات میں سے کون ہے وہ، تو اگر حقیقتاً صحیح نبی ہے، قادیانی نہیں، حقیقتاً صدیقین میں سے ہے، حقیقتاً شہداء میں سے ہے، حقیقتاً صالحین میں سے ہے، تو یہ ترجمان قرآن کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، پھر یہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی، اور اگر الٹا معاملہ ہے تو پھر ضلالت ہوگی، گمراہی ہوگی، اس گمراہی سے اللہ جل مجدہ ہمیں بچائے رکھے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اور آپ کو، ہم تو بھائی بے علم لوگ ہیں، ہدایت کے متلاشی ہیں، کہ اللہ جل مجدہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہر وقت دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن وہ صراط مستقیم کی وضاحت جو اللہ نے فرمائی وہ اپنے رجال سے فرمائی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ جل مجدہ ہدایت کے طلب کے لیے، ہدایت تک پہنچانے کے لیے اللہ جل مجدہ ہمیں صالحین کے پیچھے لگاتا ہے، صالحین کے پیچھے لگیں گے تو صلاح ملے گا، صالحین اور گمراہ لوگوں کے پیچھے لگیں گے تو گمراہی ہوگی، صحبت صالح ترا صالح کو۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ کرما والے شریف کے سرکار حضرت خواجہ سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی اولاد، اور حتیٰ کہ موجودہ حضرت صاحب پیر نبیل الرحمن صاحب اور ان کے جو سرپرست ہیں، یہ سب حضرات الحمدللہ صالحین ہیں، تو اللہ ہمیں صالحین کے پیچھے لگاتا کہ بھئی ان صالحین کے پیچھے لگ جاؤ تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت کا حصول جیسے ہر بندے کا مطلوب ہے، حاصل ہوتی ہے ہدایت صالحین کی صحبت سے، ورنہ تو میں نے عرض کر دیا کہ ہر بندہ کہتا ہے میری لسی جو ہے یہ بڑی اچھی ہے، بڑی گاڑی ہے، قادیانی بھی کہتا ہے میری لسی بڑی گاڑی ہے، لیکن اللہ جس کو گاڑی کہے وہ گاڑی ہے،
اللہ جل مجدہ نے ان 5 طبقات کو صحیح قرار دیا اور ہمیں حکم دیا کہ ان صالحین کے پیچھے لگ جاؤ تو تمہیں ہدایت ملے. صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ لوگوں کے پیچھے لگ جاؤ جن کو اللہ نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اور دیکھیں جو لوگ، تاریخ بھی دیکھیں، انسانیت کی تاریخ دیکھیں، جو لوگ انبیاء کے ساتھ لگ گئے بتاؤ کس مرتبے پر پہنچے. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سنگی جو میری سنگت میں آئے میرے پیچھے لگے ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے ستارے. وہ اتنی بلندی پر پہنچے. حضور کے شاگرد، حضور کے مریدین، حضور کے عقیدت رکھنے والے لوگ، صحابہ کرام، وہ اس مرتبے پر پہنچے. لیکن یہ تو حضور کی شان ہے بھائی کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہاں پہنچا رہے ہیں. ہر استاد تو یہ مقام نہیں رکھتا ہے. اس لیے صدیقین، شہداء، صالحین کی صحبت جنہوں نے اختیار کی ان کو بھی اللہ جل مجدہ نے مراتب عطا فرما دیے. اب دیکھیں، ایک بات کرتا ہوں تو میں تھک گیا ہوں، کمزور آدمی ہوں، بوڑھا، ورنہ باتیں تو اس موضوع پر بہت زیادہ ہے، بڑا طویل موضوع ہے. قرآن عظیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ مختصر سا بیان کیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہم مجلس، ان کے مجلس میں جنات بھی ہوتی تھیں، صلحاء نیک لوگ بھی ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہم مجلس لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشہا، بلقیس کا تخت کون لے کر میرے پاس آئے گا، کون لائے گا؟ قرآن نے کہا کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بہت بڑا پہلوان جن تھا. اس پہلوان جن نے کہا کہ تیرے دفتری اوقات کے اختتام سے پہلے میں وہ بلقیس کا تخت پیش کر دوں گا. دفتری اوقات کے اختتام سے پہلے پیش کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اتنا ٹائم نہیں چاہیے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بندہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، عالم تھا، سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، سلیمان علیہ السلام کا دامن انہوں نے تھاما تھا. وہ اٹھے، انہوں نے کیا کہا کہ انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں وہ تخت پیش کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے. سلیمان علیہ السلام نے آنکھ ایسی کی، تخت پڑا ہوا ہے سامنے پڑا ہوا ہے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب یعنی تورات کتاب تھی بنی اسرائیل کی شرعی کتاب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پھر انجیل نازل ہوئی تو شرعی کتاب تمام بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ تورات تھی. تورات کا علم وہ رکھتے تھے. انہوں نے یہی بات کہی. تو دیکھیں یہ کرامت
یہ مرتبہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے 7 تالے تالا شدہ کمروں کے اندر تخت پڑا ہوا ہے، وہ لا کر ایک آن میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کمال کس کی برکت سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت۔ تو انبیاء کا دامن تھاما، اس مقام پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے۔ تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، ان کے دامن تھامنے سے بندہ کمالات تک پہنچتا ہے۔ ان کی صحبت سے بندے کو حسن ملتا ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ہاں، ان کی سنگت والے بھی بڑے حسین و جمیل ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہمیں ان صلحاء کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کی سنگت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی سنگت نصیب فرمائے اور قبر میں بھی سنگت نصیب فرمائے اور آخرت میں سنگت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کے لیے حضرات میں نے تقسیم کار کی ہے کہ بیعت اور دعا یہ پیران اعظم کتاب ہو تو ہم پڑھیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا وہ کریں گے۔